بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے سیرت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس موضوع پر ہماری یہ پہلی نشست ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم چند نشستوں کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مختلف زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ کی سیرت مبارکہ میں سے چند ایک پہلو جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو یہ ہماری پہلی نشست ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اور آپ کی جو ولایت باسعادت ہے اس کا ذکر کریں گے، اور آپ کے بچپن کا ذکر کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 33، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ ڈر والے ہیں، متقی ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ حق لے کر آنے والے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کی تصدیق کرنے والے جو ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ سب سے پہلے آپ نے اس کی تصدیق فرمائی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی لوگ جو ہیں وہ ڈر والے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں، یہی پرہیزگار ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان اور آپ کا جو نسبی تعلق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے، کہ نائب مصطفیٰ اصدق الاصدقاء، خلیفہ اولا و اولا، مخدوم اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام مبارک عبداللہ ہے، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کا لقب صدیق اور عتیق ہے، اور آپ کا جو نسب نامہ ہے وہ باپ کی طرف سے چھٹی پشت میں حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ شجرہ مبارکہ سے جا ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ تو یہاں تک جو ساتواں جو دادا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ حضرت مرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ باپ کی طرف سے آپ کا جو نسب ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق بن عثمان ابو قحافہ بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ساتواں دادا ہے وہ بھی حضرت مرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ماں کی طرف سے جو آپ کا نسب ہے وہ کہاں جا کر ملتا ہے کہ ام الخیر سلمہ بن صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ۔ تو ماں کی طرف سے بھی
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے 7ویں نانا ہیں، ان کا نام حضرت مرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یہ 6 پشتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابوبکر صدیق کی باپ کی طرف سے اور آپ کی والدہ کی طرف سے، کہ 6 پشتوں کے بعد حضرت مرہ پر آپ کا جو نسب ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ 6 پشتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ مبارکہ میں مل جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ نسب پاکیزہ، طیب اور طاہر ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے ماں باپ تک میری ولادت نکاح سے ہوئی ہے، لہٰذا میں اپنے نسب اور اپنی ذات میں تم سب سے بہتر ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی شجر مقدس کی ایک شاخ ہیں اور اس شاخ کے ایک پھول ہیں۔ تو یوں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاکیزہ نسب کا شرف عطا فرمایا ہے۔ تو برادران اسلام، علم و تشریح، نفسیات، اخلاقیات میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر خون اور خاندان کے اثرات بڑی حد تک موجود ہوتے ہیں، کہ بڑوں کی عادات، بڑوں کی جو اخلاق، ان کا جو فیض ہے وہ ان کی نسلوں کے اندر بھی جاری رہتا ہے، اور اس کی سیرت فطری صلاحیتوں، رجحانات اور ذہنیت کے بنانے میں موروثی اثرات کا خاصا دخل ہوتا ہے۔ انہی اثرات کی وجہ سے لوگ آباء و اجداد کے عقائد اور ان کی قدروں کے پابند ہوتے ہیں، اور ماں باپ اور گھر کے ماحول میں جن باتوں کو بار بار سنا جاتا ہے، ان کے بزرگوں کے واقعات جو بچپن سے ان کے کانوں میں پڑتے ہیں، ان کی مروت، ان کی شجاعت، ان کی حق گوئی، ان کی حق پرستی، غریبوں کی مدد کرنا، مظلوموں کا ساتھ دینا، یہ باتیں ذہنیت کا رخ متعین کرتی ہیں اور رجحانات کو ایک خاص کالم میں ڈال دیتی ہیں، اور انسان کے اخلاق، شرافت و غیرت کا معیار قائم رکھتی ہیں۔ موروثی اثرات ماحول کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوار یعنی قد و قامت اور گفتار و رفتار پر بھی ان کا اثر پڑتا ہے، اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے موجودہ دور کے جو ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بہت سی بیماریاں موروثی ہوتی ہیں، مثلا شوگر، دمہ، جلدی امراض وغیرہ، لیکن یہ تمام باتیں ایک خاص حد تک اور عمومی حالت میں تو صحیح ہیں، لیکن اصلی اور حقیقی جو معیار ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معیار ہے، وہ تقوی و پرہیزگاری ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت نمبر 13، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے قد و قامت، تمہاری شرافت یا تمہارا جو خاندان، تمہارا نسب، اس کا معیار نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں معیار ہے تمہارے تقوی کا، تمہاری پرہیزگاری کا۔ اس لیے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا، قدر والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، مشکاہ شریف اور صفحہ نمبر 454۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔
تو معلوم ہوا کہ کوئی خاندان یا فرد اپنی صورت کی وجہ سے تعظیم کا زیادہ مستحق نہیں، نہ مال کی وجہ سے مستحق ہوتا ہے، بلکہ اعمال کی وجہ سے وہ عزت کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ جتنا کوئی متقی پرہیزگار ہوگا اتنا ہی اس کا مقام اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں زیادہ ہوگا۔ اور تاہم نسبی شرافت و نجابت سے نہ ہی انکار کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسلام کی روح سے یہ کوئی معیوب چیز ہے، بلکہ تقویٰ کے ساتھ نسبی شرافت جو ہے وہ نوراً اعلیٰ نور ہو جاتی ہے کہ بندہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، پھر جو اس کا نسبی نسب جو ہے اس کی وجہ سے بندہ اور عزت والا ہو جاتا ہے کہ اس کا خاندان تو اچھا تھا، یہ اور بھی اچھا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو تمام اہل عرب میں قریش سے اعلی نسب کوئی بھی نسب نہیں ہے، قریش سے اعلیٰ کوئی خاندان موجود نہیں ہے۔ ان کی زبان کا لہجہ، ان کی مہمان نوازی، ان کی شجاعت، ان کی جواں مردی کے جوہر ان میں امتیازی طور پر پائے جاتے تھے۔ یہ صرف اسی دور میں نہیں بلکہ شروع سے قریش خاندان کے ہر دور کے اندر قریش خاندان میں اللہ رب العزت نے ایسے ایسے مرد پیدا کیے جو جواں مرد تھے، شجاعت والے تھے، حق گوئی کرنے والے تھے، مہمان نوازی کرنے والے تھے، مظلوموں کی مدد کرنے والے تھے۔ تو یہ خاندانی تسلسل چلا آ رہا تھا، یہ عادات جو تھیں یہ خاندانی آ رہی تھیں۔ یہ خوبیاں اللہ رب العزت نے قریش خاندان کو وراثت میں عطا فرمائی تھی کہ ہر دور میں، ہر جو خاندان میں جو قریش سے تعلق رکھتے تھے ان میں یہ چیزیں پائی جاتی تھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الناس معادن خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، کنز العمال جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 18، کہ لوگ کانے ہیں ان میں جو لوگ جاہلیت کے زمانہ میں ممتاز تھے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی ممتاز رہے، کہ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں اعلیٰ اخلاق والے تھے، اعلیٰ کردار والے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، وہ لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام میں بھی وہ متقی پرہیزگار ہوئے، تقوی اختیار کیا، وہ لوگوں میں ممتاز ہو گئے، اعلیٰ ہو گئے، کہ وہ زمانہ جاہلیت میں بھی اچھے تھے، وہ اسلام میں بھی اچھی ہو گئے، ان کا مقام اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے معزز لوگوں میں سے تھے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ابو قحافہ جو ہے یہ آپ کی کنیت ہے، آپ کا جو نام تھا وہ عثمان تھا، عثمان آپ کے والد محترم کا نام ہے، ابو قحافہ ان کی کنیت ہے، وہ اسی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ آپ کی اولاد میں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں حضرت ابو قحافہ کی۔ بیٹا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 لڑکیاں تھیں، ایک کا نام فروہ تھا اور دوسری کا نام قرابیہ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ام فروہ کا نکاح دور اسلام میں حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور دوسری ہمشیرہ قربیہ کا نکاح حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اور فتح مکہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کو اپنے ساتھ لے کر حضور سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس بنا میں حاضر ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں جلوہ فروز تھے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ابو قحافہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم نے اپنے والد کو کیوں تکلیف دی؟ مجھے بتایا ہوتا، میں خود چل کر تمہارے گھر میں آ جاتا، ان کے پاس آ جاتا۔ تو یہ بات آپ نے
بطور شفقت اور ان کی سفید داڑھی کا حیا کرتے ہوئے فرمائی کہ یہ بزرگ آدمی ہے، تم ان کو وہاں سے لے کر آئے، اگر مجھے کہا ہوتا، مجھے بتایا ہوتا تو میں خود وہاں آ جاتا، تشریف لے آتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ان کا چل کر آنا آپ کی بارگاہ میں ہی بہتر تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ادب و کحافہ کے سینہ مبارک پر جیسے ہی پھیرا، اللہ رب العزت نے ان کے سینے کو روشن کر دیا اور وہ مشرب اسلام ہو کر صحابی رسول بن گئے۔ اسلام لانے کے وقت آپ کی سفید داڑھی مبارک تھی، اب آپ ہمیشہ کے لیے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہے، اور 14 ہجری میں 97 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا، سلمہ آپ کا نام تھا، ام الخیر جو ہے وہ آپ کی کنیت تھی، آپ کی والد کے چچا کی بیٹی تھی۔ اسی طرح آپ کا سلسلہ نسب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سے جا ملتا ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھیں، قریش کی جد اعلیٰ دادا جو ہیں وہ ایک تھا، اس لیے تمام قریش جو ہے کا نسب چند پشتوں کے بعد کہیں نہ کہیں جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چھٹی پشت میں حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جو عدی قبیلہ سے تھے، یہ 8ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 5ویں پشت میں نبی کریم سے شجرہ مبارکہ میں جا ملتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ آپ کے والد گرامی سے پہلے اسلام میں داخل ہوئیں۔ تو الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ 429 پر یہ بات موجود ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت باسعادت کب ہوئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت باسعادت عام الفیل کے 2.5 برس بعد ہوئی، یعنی سن ہجری کے آغاز سے 50 برس 6 مہینے قبل ہوئی۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں تقریباً 3 سال چھوٹے تھے۔ اس حساب سے آپ کی جو سن ولادت ہے وہ 571 عیسوی آپ کا سن پیدائش جو ہے وہ بنتا ہے کہ 571 عیسوی کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولایت باسعادت ہوئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق ہونے کی کئی وجوہات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ابن حشام نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن صورت اور حسن سیرت کی بنا پر عتیق آپ کو کہا جاتا تھا۔ سیرت ابن حشام جلد 1 صفحہ 165 پر۔ اور محمد حسین ہیکل مصری نے نقل کیا ہے کہ آپ کی والدہ کے لڑکے زندہ نہیں رہتے تھے، لڑکے ہوتے فوت ہو جاتے، لڑکیاں زندہ رہتی لیکن لڑکے زندہ نہ رہتے تھے۔ تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا دے اور وہ زندہ رہا تو میں اس کا نام عبد الکعبہ رکھوں گی اور اس کو کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تو نام عبد الکعبہ نظر کے مطابق رکھا، بڑا ہونے پر عتیق آزاد کردہ غلام کے نام سے موسوم کیے جانے لگے۔ اگرچہ اور بھی وجوہات جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، مگر زیادہ جو واضح جو اس لقب کی وجہ ہے وہ وہی ہے جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں کیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں مکان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے اور ان کے درمیان پردہ تھا، پردے کی آڑ تھی،
اور آقا علیہ السلام بھی صحابہ اکرام میں موجود تھے۔ اتنے میں میرے والد محترم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کر آئے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام نے جیسے ہی ابوبکر صدیق کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیقی من النار فلینظر الی ابی بکر۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ 208، مشکات شریف صفحہ نمبر 30، طریق الخلفاء صفحہ نمبر 30۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص جہنم سے آزاد آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے پس وہ ابوبکر صدیق کو دیکھ لے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول یوں بھی نقل کیا گیا ہے کہ ان ابا بکر داخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا۔ مشکات صفحہ 556، ترمذی جلد 2 صفحہ 208، طریق الخلفاء صفحہ نمبر 30، ریاض النظرہ صفحہ نمبر 66 کہ بے شک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا تجھے اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے۔ اس دن سے آپ کا جو نام عتیق ہو گیا، یعنی آپ عتیق کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کا لقب عتیق جو ہے وہ پڑ گیا، لوگ آپ کو عتیق اور صدیق کے نام سے یاد کرنے لگے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بچپن میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، زمانہ جاہلیت میں آپ نے بت پرستی نہیں کی۔ آپ کفر و شرک کی نجاستوں سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ بچپن میں ایک دن آپ کے والد حضرت آپ کو بت خانے میں لے گئے، یہ جاہلیت کا زمانہ تھا اور ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ ابو قحافہ فرمانے لگے بیٹا یہ تمہارے خدا ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ابا جان آپ ذرا باہر چلے جائیں، میں ان سے کوئی بات کر لوں۔ ابو قحافہ جو ہے وہ باہر تشریف لے گئے۔ بیٹا میں جا رہا ہوں اور ان خداؤں کا ادب و احترام کا خیال رکھنا کہ کوئی بے ادبی نہ کرنا۔ ابوبکر صدیق جو بڑا بت تھا اس کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا کہ انی جائع فاطعمنی، کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا۔ بت سے کوئی جواب نہ آیا تو آپ نے دوسرا سوال اس سے کیا کہ انی عار فاکسنی، میں ننگا ہوں مجھے کپڑے پہنا۔ بت نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ نے پھر فرمایا فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ یہ کہہ کر آپ نے وہاں سے ایک پتھر اٹھایا، بت کے منہ پتھر جو ہے وہ اس کو مارا تو بت منہ کے بل گر پڑا، اور بت کے گرنے کی آواز سن کر ابو قحافہ اندر آ گئے اور کہا بیٹا یہ کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابو قحافہ خدا کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابا جان جو کھانا نہ کھلا سکے، جو کپڑا نہ پہنا سکے، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے، بھلا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ابو قحافہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے گئے اور سارا واقعہ جو ہے وہ والدہ کو بتایا۔ حضرت سلمہ ام الخیر نے کہا اس بچے کو کچھ نہ کہو، جس رات یہ پیدا ہوا تھا اس دن غیب سے یہ آواز آئی تھی اور وہ آواز میں نے سنی تھی کہ یا امت اللہ علی التحقیقی ابشری بالوالد العتیقی اسمہ صدیقی لمحمد صاحب و رفیق۔ تو یہ روایت عمدۃ التحقیق بشائر آل صدیق صفحہ 36 پر اور بخاری شریف کی شرح ارشاد الساری جلد نمبر 2 صفحہ 188 پر موجود ہے، اور جس کا ترجمہ یہ ہے
کہ اے اللہ کی بندی تجھے بشارت ہو، خوشخبری ہو اس آزاد بچے کی جس کا نام صدیق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور دوست ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی سلیم الطبع تھے اور آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی سے نفرت تھی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں لقد حرم ابو بکر خمر علی نفسہ فی الجاہلیت، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جاہلیت میں بھی شراب اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، نہ کسی بت کے سامنے آپ نے سجدہ کیا، اور نہ ہی آپ نے زمانہ جاہلیت کے اندر زنا کیا، نہ کوئی ایسا کام کیا جس کو اس دور کے اندر معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم، عرب میں اس وقت درس و تدریس کا کوئی بندوبست نہ تھا، لیکن چند لوگ کو تھوڑی شدھ بدھ حاصل تھی۔ اتفاق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کہ آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، لکھ بھی لیتے اور آپ پڑھ بھی لیتے۔ بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلے میں عقل و فہم، علم و بردباری میں بہت مشہور تھے۔ آپ خوابوں کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے اور خون بہا قتل کا بدلہ دلانا بھی آپ کے سپرد تھا۔ قریش میں اگرچہ عزت و منصب و مرتبہ و مقام کے اعتبار سے ہمیشہ سے سر بلند تھے، مگر ذریعہ معاش کو برا نہ سمجھتے تھے اور معمولی کام کرنے میں وہ عار محسوس نہ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوداگری کیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ تیر بنایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان جو بزازی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص قصاب کا کام کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیع پیمانے پر کپڑے کا کام کرتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں شام و یمن کے متعدد سفر کیے، اور سفر کی ابتدا آپ نے اس وقت کی جب آپ کی عمر جو 18 برس تھی۔ مکہ شہر چونکہ شام کی شاہراہ پر واقع ہے، تو مال تجارت کے کارواں یہیں آ کر قیام کیا کرتے تھے، یہاں سے گزرتے، اس لیے یہ اچھی خاصی تجارتی منڈی بن گیا تھا۔ دکانیں مال سے بری رہتی تھیں، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پیشے میں نو آموز تھے، تو ان کے لین دین کا دائرہ مکے تک رہا، اور جب کاروبار بڑھا ان کا لین دین مکے سے باہر ہونے لگا اور آپ کا شمار مکہ مکرمہ کے امراء میں ہونے لگا، تو آپ کاروبار کے ساتھ ساتھ مہمان نواز اور غریب پروری میں بھی مشہور تھے۔ اسد الغابہ اور اصابہ، ان میں یہ سارے واقعات جو ہیں موجود ہیں۔ تو عرب قبائل میں باقاعدہ کوئی بادشاہ نہیں تھا، قریش سب سے بلند مرتبہ تھے، اس لیے اس قبیلے کے مختلف شاخوں نے مختلف کام اپنے اپنے ذمے لیے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں محبوب ترین شخص تھے، عقل و فہم، صحیح رائے، حلم و بردباری میں مشہور تھے، اس لیے خون بہا کا فیصلہ آپ کے سپرد تھا۔ یعنی اگر قریش میں یا دوسرے قبیلوں میں کوئی قتل ہو جاتا تو قاتل سے دیت خون بہا کا فیصلہ آپ فرماتے تھے، اور تمام قریش آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے تھے اور خون بہا کا بوجھ برداشت کرتے تھے، اور اس معاملے میں قریش کسی اور کے فیصلے کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم طبع ہم مزاج بھی تھے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، کہ دونوں طرف آقا علیہ السلام سے گفتگو کرنے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ سے، آپ کے ورثاء سے گفتگو کرنے۔ تو آپ کے جو نکاح کے درمیان جو کردار ادا کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا کہ جس دن حضور ہمارے گھر میں نہیں آتے تھے، کبھی صبح کے وقت، کبھی شام کے وقت، اور بعض اوقات یہ ہوتا آپ دوپہر کے وقت تشریف لے آتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا، دوستی سی، کہ آپ روزانہ آپ کے گھر میں آیا کرتے تھے۔ اور اسد الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ 335، صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 552، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 33 پر یہ واقعہ اور یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو حضرت ابو بکر کی وجہ تسمیہ کہ بکر کا جو معنی ہے باکر الشیء آگے بڑھنا، جلدی کرنا، باکرا بکورن آگے بڑھنا، اور تیسرا معنی جو ہے بکراہ علیہم کسی کو صبح سویرے بھیجنا، باکراہ صبح کا وقت آنا، البکرو ہر وہ فعل کہ اس جیسا پہلے نہ ہو، مصباح اللغات المنجد، اس میں یہ تمام معنی جو ہیں یہ موجود ہیں۔ لیکن یہ تمام جو معنی ہیں یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صادق آتے ہیں۔ کہ آگے بڑھنے کا معنی لیا جائے تو یہ روایت صادق آئے گی، انہو باکرا الی الاسلام، بے شک آپ سب سے پہلے اسلام لائے، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ ابتدا سے ہی اچھی عادات کے مالک تھے۔ کنیہ بأبی بکری لابتکادہ الخصال الحمیدہ، سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ 299، زرقان المعاب جلد نمبر 1 صفحہ 277، اس پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور ابو بکر کا جو معنی ہے ابتدا کرنے والا، ابتدا ہی سے اچھی عادات والا، اول وقت میں نماز پڑھنے والا، صبح سویرے ملاقات کرنے والا، سب سے پہلے ایسا فعل کرنے والا جیسا کسی نے نہ کیا ہو۔ اور یوں کہا جائے کہ ابوبکر صدیق سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ ابوبکر صدیق اسلام کے سب سے پہلے خطیب ہیں۔ ابوبکر صدیق امت مصطفیٰ کے پہلے خطیب ہیں۔ ابوبکر صدیق حج کے پہلے امیر ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں سب سے پہلے داخل ہوئے۔ ابوبکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ ابوبکر صدیق سب سے پہلے قرآن جمع کرنے والے ہیں۔ تو آپ کی اولیت ہر لحاظ سے پائی جاتی ہے۔ جس طرح کہ الفتوحات ربانیہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ وَأَوَّلُ أَمِيرٌ أُرْسِلَ عَلَى الْحَجِّ وَأَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ وَأَوَّلُ وَخَلِيفَةُ الْمُسْلِمِينَ، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے اور حجاج کے پہلے امیر مقرر ہوئے، اور سب سے پہلے آپ نے 2 تختیوں پر قرآن کریم کو جمع کیا اور مسلمانوں کے خلیفہ اول منتخب ہوئے۔ غرض کے لفظ ابو بکر کے تمام معنی آپ کی صفات میں پائے جاتے ہیں، اور ہر حال میں آپ کی ذات میں اولیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جو سب سے پہلے اسلام لے کر آنے والے ہیں، سب سے پہلے خطیب ہیں، سب سے پہلے اسلام کو دعوت دینے والے ہیں، اور سب سے پہلے اپنا مال اسلام پر خرچ کرنے والے ہیں، سب سے پہلے جو ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، سب سے پہلے حضور کے بعد اس امت کے امام ہیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار جو فضیلتیں ہیں وہ آپ کو عطا فرمائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت مبارکہ کے یہ بچپن کے پہلو تھے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کا ایمان لے کر آنا اور آگے جو چند کچھ پہلو ہیں وہ